بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 7ویں روزے کی مناسبت سے قرآن کریم کے 7ویں پارے کے احکام اور مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے فہم قرآن کو آسان فرما دے۔ ناظرین، اس پارے میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو سورۃ المائدہ کا ایک حصہ ہے، آیت نمبر 83 سے لے کر 120 تک۔ اس کے بعد سورۃ الانعام کی پہلی 110 آیات ہیں اس 7ویں پارے میں۔ اس کی ابتدا میں دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ طیب اور پاکیزہ چیزوں کو اپنی مرضی سے حرام کرتے رہتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو، نہ حرام کرو پاکیزہ چیزوں کو جنہیں حلال فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے۔ ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی مرضی سے اسلام میں حلال اور حرام خود بیان کرتے رہتے ہیں۔ لا تحرموا طیبات، اچھا جی، اس چیز کی نسبت فلاں چیز سے ہو گئی تو یہ حرام ہے، اگر اس پہ قرآن کی چند آیات پڑھ لی جائیں تو یہ حرام ہے۔ یہ تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ پاکیزہ اور طیب چیزوں کو حرام نہ کرو۔ ناظرین، اس سے آگے دیکھتے ہیں، اسی پارے میں سورۃ المائدہ کی 89 نمبر آیت مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خام خواہ کی فضول قسمیں اٹھانے سے انسانوں کو منع کیا ہے کہ تم ایسے خام خواہ ایسی فضول قسمیں نہ اٹھایا کرو، لیکن اگر تم قسم اٹھاتے ہو پھر اس کی حفاظت تم پر لازم ہے۔ اگر کوئی بندہ قسم اٹھا کے اس کو توڑ دیتا ہے تو اس قسم کا کفارہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت طیبہ میں بیان فرمایا ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم۔ قسموں کا کفارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا 10 مسکینوں کو درمیانی قسم کا کھانا کھلانا جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، او کسوتہم، یا 10 مسکینوں کو لباس پہنانا، یہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔ او تحریر رقبہ، یا غلام کو آزاد کرنا۔ اگر تم ان دونوں چیزوں کو نہیں پاتے، تمہاری استطاعت میں نہیں ہے، فمن لم یجد فصیام 3 ایام، اگر تمہاری استطاعت اور طاقت میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر تم 3 دن کے روزے رکھ کر اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا کرو۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ آگے ارشاد میں واحفظوا ایمانکم، اے لوگو تم اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ ناظرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو خام خواہ میں قسم اٹھانے سے اجتناب کرنا چاہیے، قسم نہیں اٹھانی چاہیے، اور اگر بندہ کوئی قسم اٹھا لیتا ہے تو پھر اس کی حفاظت کرنا اس کے لیے لازم ہے۔ اگر وہ قسم ٹوٹ جاتی ہے یا قسم توڑنی پڑ جاتی ہے تو پھر اس کا کفارہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے اس کو ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس سے آگے دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی حرمت کو بیان فرمایا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے اہل ایمان، اے اللہ کے بندو، ایمان والو،
یہ شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر یہ سب ناپاک ہیں اور شیطان کی کارستانیاں ہیں۔ تو اب آپ خمر کا مطلب ہے شراب، کسی بھی طرح کے شراب ہو وہ اسی کے زمرے میں آتی ہے۔ میسر یہ مطلقاً جوئے کو کہتے ہیں، جوا بھی حرام ہے۔ جوئے میں انسان کی دولت اور اس کا مال ضائع ہوتا ہے، انسان کا وقت ضائع ہوتا ہے، فرائض ادا کرنے میں کوتاہی ہوتی ہے، وقت کا ضیاع ہے۔ تو میسر مطلقاً جوئے کو کہا جاتا ہے۔ انصاب یہ ان پتھروں کو کہا جاتا ہے جو کفار مکہ نے کعبۃ اللہ کے ارد گرد نصب کیے ہوئے تھے اور ان کے اوپر اپنے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے، کہ جانور ذبح کر کے ان کا خون ان پتھروں پہ مل دیا کرتے تھے۔ الازلام یہ وہ تیر ہیں جسے وہ فال کے لیے پھینکا کرتے تھے۔ ان چاروں کو اللہ تبارک و تعالی نے ناپاک اور ناپسندیدہ قرار دیا ہے اور یہ شیطان کی کارستانیاں بتائی گئی ہیں۔ تو ناظرین، ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کے ان احکامات کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے آگے دیکھیے، اسی پارے میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 95 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے احرام میں ہونے والوں کو شکار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، جب تم نے احرام باندھے ہوئے ہوں تو پھر تم شکار نہ مارو، شکار نہ کیا کرو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، ہاں اگر احرام باندھ کر محرم نے کسی جانور کو مار دیا، اس کو قتل کر دیا، فجزاء مثل ما قتل من النعام، تو اس کی جزا یہ ہے کہ اسی قسم کے جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذبح کر کے پیش کریں۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا۔ اس سے آگے چلیے، اسی پارے کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 101، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے لوگو تم ان چیزوں کے بارے میں مت پوچھا کرو کہ جن کا ظاہر ہونا تمہارے لیے برا ہے، پھر تمہیں برا لگتا ہے جب ان کی حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ آتے تھے اور عجیب و غریب قسم کے سوال پوچھتے تھے، طرح طرح کی باتیں آپ کے سامنے لے کر آتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو تنبیہ کی ہے، بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سکھائے ہیں کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں آ کر میرے محبوب کا وقت نہ ضائع کیا کرو، خام خواہ میں جو تمہارے دل میں آتا ہے تم سوال کرتے رہتے ہو، پوچھتے رہتے ہو، ایسی باتیں مت پوچھا کرو کہ جب ان کی حقیقت میرا محبوب تمہارے سامنے کھول کر رکھ دے پھر تمہیں برا لگے۔ اسی آیت طیبہ کے ریفرنس میں مفسرین کرام ایک روایت نقل کرتے ہیں، تم طرح طرح کے سوال کرتے رہتے ہو، آج پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ حضور ممبر پہ جلوہ افروز ہیں، تمام صحابہ اپنی گردنیں جھکا کر حضور کی بارگاہ میں بادب بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں اپنے نسب کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں، لوگ میرے نسب کے بارے میں چیمگوئیاں کرتے ہیں، اے آقا کریم ارشاد فرمائیے میرا باپ کون ہے؟ من ابی یا رسول اللہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں یہ نہیں ارشاد فرمایا، عبداللہ تم نے کیا پوچھ لیا، مجھ سے کوئی فقہ کا مسئلہ پوچھو، مجھ سے تم کوئی اپنی زندگی کے متعلق حرام حلال کی چیز پوچھو، نماز سے متعلق مجھ سے مسئلہ پوچھو۔ جب پوچھا کہ من ابی یا رسول اللہ، نے باپ کون ہے میرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو کا حذافہ، اے عبداللہ تمہارے باپ حذافہ ہیں۔ تو اب آپ وہ جو لوگ ان کے نسب کے بارے میں باتیں کرتے تھے وہ سب کی سب ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ علم کے ذریعے اپنے پوچھنے والوں کے سوالات کا آپ جواب دیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اس سے آگے اسی سورہ مبارکہ میں اگر دیکھتے ہیں تو حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم سے آپ کی بارگاہ میں آپ کے حواری آ کر کہتے ہیں، اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہمارے لیے آسمان سے ایک خوان نازل فرما سکتا ہے؟ وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تو ہر چیز کو شامل ہے، کون سی چیز اللہ کی قدرت سے باہر ہے، لیکن وہ اپنے اطمینان قلب کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے آسمانوں سے پکا پکایا کھانوں کا دسترخوان نازل فرمایا۔ تو جناب عیسیٰ ابن مریم عرض کرتے ہیں، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اللہ جس دن تو نے ہم پر یہ دسترخوان اتارا، جس دن تو نے یہ کھانے ہمیں عطا فرمائے، یہ مائدہ دیا، اس دن کو ہمارے پہلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید کا دن بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے اپنی نشانی بنا دے۔ ناظرین، اگر کھانوں کا اترنا عید کا دن ہو سکتا ہے، کھانے یقیناً اللہ کی نعمت ہیں، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات میں تشریف آوری یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس آیت طیبہ کے ضمن میں اگر دیکھا جائے تو حضور کی آمد کے دن کو، حضور کی میلاد کے دن کو اگر عید کا دن کہہ دیا جائے تو کوئی قباحت لازم نہیں آتی، اس میں کوئی برا نہیں ہوتا۔ تکونو لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اے اللہ اس دن کو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن بنا، جس دن آسمان سے نعمتوں کا خوان اترتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ حبیب جو باعث تخلیق کائنات ہیں، جو وجہ کونین ہیں، تو ان کا نازل ہونا یقیناً یہ سب سے بڑی عید کا دن ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اس پارے کی سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ احکامات، ان میں سے چیدہ چیدہ آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اس کے بعد سورۃ الانعام یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے جو باطل عقائد ہیں ان کا رد فرمایا ہے، توحید باری تعالیٰ پر دلائل دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو ان کے سامنے پیش کیا، اور اسی سورہ مبارکہ میں مشرکین کا رویہ بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین کا رویہ کیا تھا۔ ان کے پاس کوئی ویلڈ ایویڈنس نہیں تھی اسلام کو جھٹلانے کے لیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں تھی، خواہ مخواہ جاہلانہ باتیں تھیں، تمسخر اڑایا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے کہ اللہ اگر ایک ہے تو اللہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر آپ کے اوپر اللہ نے اپنا پیغام بھیجا ہے تو اللہ کتاب کی صورت میں ہمیں پیغام کیوں نہیں دیتا؟ یہ کیا باتیں ہیں کہ مرنے کے بعد انسان، تو اس طرح کی خواہ مخواہ کی وہ عجیب و غریب قسم کی ایسی باتیں کیا کرتے تھے کہ جن کی کوئی دلیل، کوئی منطق نہیں بنتی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے تسلی اور اطمینان دیا، اے میرے محبوب، یہ لوگ آپ کے ساتھ جو رویہ رکھتے ہیں آپ اس سے پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی لوگ اسی طرح کا رویہ رکھتے تھے، حتیٰ کہ بعض نبیوں کو لوگوں نے قتل کر دیا، دشمنی پہ اتر آئے۔ اے میرے حبیب، آپ تسلی رکھیں، اللہ نے اپنے حبیب کو دلاسا دیا ہے، حوصلہ بڑھایا ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ یہ کفار آپ کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کا رب آپ کا مہربان ہے۔ مشرکانہ رسوم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کیا ہے سورہ مبارکہ میں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کے لیے فہم قرآن کو آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا